محرم کی رات اور امانت کا راز۔ محرم کی 7ویں رات تھی۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے ذکر اہل بیت اور صبر و وفا کے بیانات گونج رہے تھے۔ شہر کے ایک پرانے محلے میں 70 سالہ حاجی عبدالرحمن اپنے چھوٹے سے گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ محلے والے ان کی عزت کرتے تھے، مگر کسی کو ان کی زندگی کا ایک بڑا راز معلوم نہ تھا۔ اسی محلے میں حمزہ نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ غریب تھا مگر دل کا بہت صاف تھا۔ دن بھر مزدوری کرتا اور رات کو اپنی بیمار ماں کی خدمت کرتا۔ ایک شام جب وہ کام سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے ایک پرانا چمڑے کا بیگ ملا۔ حمزہ نے بیگ کھولا تو اس کے قدم رک گئے۔ بیگ میں لاکھوں روپے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی ماں کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، گھر کا کرایہ بھی باقی تھا، اور آج اچانک قسمت نے جیسے اس کے دروازے پر دستک دی تھی۔ لیکن اسی لمحے مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ حمزہ نے بیگ بند کیا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، یہ آزمائش ہے یا آسانی؟ گھر پہنچ کر اس نے سارا واقعہ اپنی ماں کو بتایا۔ ماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا، جو چیز ہماری نہیں وہ ہماری قسمت بھی نہیں۔ حمزہ پوری رات جاگتا رہا۔ ایک طرف ماں کی بیماری تھی، دوسری طرف امانت۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا۔ صبح ہوتے ہی وہ بیگ کے مالک کی تلاش میں نکل پڑا، مگر پورا دن گزر گیا، کوئی سراغ نہ ملا۔ دوسرا دن آیا، پھر تیسرا دن۔ لوگوں نے کہا، اتنے پیسے ملے ہیں، قسمت سے ملے ہیں، رکھ لو۔ لیکن حمزہ کا دل گواہی نہ دیتا۔ محرم کی 10ویں تاریخ آ گئی۔ اس دن شہر میں ہر طرف صبر و وفا اور حق کی باتیں ہو رہی تھیں۔ حمزہ مسجد میں بیٹھا تھا جب امام صاحب نے ایک جملہ کہا، اصل وفاداری تب ثابت ہوتی ہے جب نقصان اپنا ہو اور حق کسی اور کا۔ یہ جملہ سیدھا حمزہ کے دل میں اتر گیا۔ نماز کے بعد وہ پھر تلاش میں نکل پڑا۔ شام کے وقت اسی محلے کے بزرگ حاجی عبدالرحمن نظر آئے۔ وہ بہت پریشان تھے، لوگ ان کے گرد جمع تھے۔ حمزہ نے پوچھا، کیا ہوا حاجی صاحب؟ حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، میرا ایک بیگ گم ہو گیا ہے۔ حمزہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً بیگ کا رنگ اور اندر موجود چیزوں کے بارے میں پوچھا۔ حاجی صاحب نے سب کچھ درست بتا دیا۔ حمزہ نے خاموشی سے بیگ نکالا اور ان کے حوالے کر دیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ حاجی صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تمہیں معلوم ہے اس بیگ میں کیا تھا؟ حمزہ نے سر ہلا دیا۔ نہیں۔ حاجی صاحب بولے، یہ میری پوری زندگی کی جمع پونجی تھی۔ میں نے یہ رقم ایک یتیم خانے کے لیے رکھی تھی۔ اگر یہ رقم گم ہو جاتی تو درجنوں یتیم بچوں کا مستقبل بھی گم ہو جاتا۔ مجھ پر خاموشی چھا گئی۔ حاجی صاحب نے حمزہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا، تم نے صرف ایک بیگ واپس نہیں کیا، تم نے کئی بچوں کی امید واپس کی ہے، مگر اصل راز ابھی باقی تھا۔ حاجی صاحب حمزہ کو اپنے گھر لے گئے، ایک پرانی الماری کھولی، اس میں ایک خط رکھا تھا۔ خط کے اوپر لکھا تھا، میری وفات کے بعد کھولا جائے۔ حمزہ حیران ہو گیا۔ حاجی صاحب مسکرائے اور بولے، یہ خط میرے والد نے 40 سال پہلے لکھا تھا۔ اس میں لکھا تھا، اگر کبھی تمہیں ایسا شخص ملے جو امانت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے تو سمجھ لینا کہ وہ دولت سے نہیں، کردار سے امیر ہے۔ ایسے شخص کو اپنا بیٹا بنا لینا۔ حاجی صاحب کی آواز بھر آئی۔ انہوں نے حمزہ کی طرف دیکھا۔ آج مجھے وہ شخص مل گیا ہے۔ چند ماہ بعد حاجی عبدالرحمن نے حمزہ کی ماں کا علاج کروایا، اسے کاروبار شروع کروایا اور اپنی جائیداد کا ایک حصہ بھی اس کے نام کر دیا۔ حمزہ حیران تھا۔ اس نے کہا، حاجی صاحب، میں نے تو صرف امانت واپس کی تھی۔ حاجی صاحب مسکرائے، بیٹا، دنیا میں امانت واپس کرنا آسان نہیں۔ جس دن انسان اپنا فائدہ چھوڑ کر حق کا ساتھ دیتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور محرم کی اس بابرکت فضا میں حمزہ نے ایک بات سیکھ لی، قربانی صرف جان کی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان اپنے لالچ، خواہش اور فائدے کی بھی قربانی دیتا ہے، اور یہی قربانی اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔